دیکھیے، ہم سب اللہ کی محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ اللہ کی محبت جو ہے نا وہ زیادہ تر لوگوں کو اس وقت سمجھ آتی ہے جب وہ ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ یہ بہت گہری اور ضروری بات ہے، اب آپ اس کو غور سے سنیے گا کہ جب رشتے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں آپ کا، جب دعائیں آپ کی زبان پر آ کے رک جاتی ہیں، جب راتیں جاگ کر آپ کی کٹتی ہیں یا تکلیف میں کٹتی ہیں اور دن مسکرا کے گزارنے پڑتے ہیں آپ کو، کیونکہ خوشی میں اللہ یاد رہتا ہے مگر دکھ میں اللہ محسوس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ اکثر اللہ کے جو بندے ہیں وہ نعمت دینے سے پہلے اللہ اس کو آزماتا ہے تاکہ وہ نعمت کو پہچان سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اگر آپ دیکھیں نا، کہ جب سامنے سمندر تھا، پیچھے دشمن تھا اور قوم ان کی گھبرا گئی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حالات کا شور نہیں اپنے کانوں میں پڑنے دیا، بلکہ وہ اللہ کی قربت کو اس وقت بھی محسوس کر رہے تھے، اور آپ نے کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے جو بندے کو خوف کے بیچ میں بھی سکون دے دیتی ہے یا نکالتی ہے مشکل سے۔ اللہ تمہیں اکیلا اس لیے نہیں کرتا کہ تم ٹوٹ جاؤ، بلکہ وہ اس لیے اکیلا کرتا ہے کہ تم صرف اس کے ہو جاؤ۔ وہ لوگوں کے سہارے چھین لیتا ہے آپ سے تاکہ تم جو دل کا سہارا ہے نا وہ اللہ میں تلاش کرو۔ وہ تمہیں خاموشی اس لیے دیتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی آواز سن سکو۔ اور جب بندہ سب کچھ ہار کر اللہ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے نا، تو وہ ہار نہیں رہا ہوتا اس وقت، بلکہ وہ پہلی بار جیتنا سیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے ٹوٹنے والا کبھی دنیا کے سامنے نہیں ٹوٹتا۔ اگر آج تم تنہا ہو نا، خاموش ہو یا تھک چکے ہو، تو میں آپ کو کہوں گا کہ تم یہ یاد رکھنا کہ یہ سزا نہیں ہے، یہ دعوت ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ اللہ کی محبت کا وہ دروازہ ہے جو صرف خاص دلوں کے لیے کھلتا ہے، اور جو اس دروازے سے جو بندہ گزر گیا پھر اسے دنیا کی کوئی کمی جو ہے وہ ادھورا نہیں کر سکتی۔ اور آپ اگر سنتے ہیں مجھے، میری ریلز ہیں، میں نے اس کے اوپر بہت بات کی ہوئی ہے کہ جب آپ سے رشتے دور ہو جائیں، آپ کا کوئی پیارا آپ سے چھین لیا جائے، جب آپ کے سامنے لوگوں کے چہرے اللہ ایکسپوز کر دے، تو اس پہ آپ نے شور نہیں مچانا، اس پہ آپ نے ماتم نہیں کرنے، اس پہ آپ نے رونا نہیں ہے، بلکہ اس پہ آپ نے خوش ہونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ایسے شخص یا ایک ایسے سہارے کو آپ سے دور کر دیا گیا، اللہ نے ایکسپوز کر دیا، اللہ نے اصلی چہرے آپ کو دکھا دیے، جو کل کو جنہوں نے آپ کو تکلیف دینی تھی، جنہوں نے آپ کو توڑنا تھا۔ تو یہ تو اللہ کا احسان ہوا آپ کے اوپر کہ ان کی سچائی سامنے آپ کے آ گئی، کہ جو سہارا، جو ہاتھ آپ پکڑے بیٹھے ہیں، وہ بیچ رستے میں جا کے آپ کو چھوڑنے والا ہے۔ تو انڈائریکٹلی وہ یہ تو فیور ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس پہ رونے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے ہم سے اس کو دور کیوں کر دیا، ایسی محبت کو، یا ہمارا جو پسندیدہ شخص ہے یا ہمارا کوئی پیارا ہے۔ اللہ کی مصلحت تو آپ نہیں سمجھ سکتے نا، میں بھی نہیں سمجھ سکتا۔ کتنے لوگ آئے، صوفی، پرہیزگار، اللہ کے نیک بندے، وہ نہیں پہنچ سکے اللہ کی حکمت تک، صرف اتنا ہی کہہ سکے کہ جو ہے وہ اسی کو پتہ ہے اور وہ بہتر جانتا ہے۔ صرف اس کے اوپر بھروسہ کرو اور اپنی زندگی گزارو۔ اسی لیے آپ اللہ کا گمان ایک تو اچھا کرنا سیکھیں، اور جو یقین ہے، جو اس سے قربت ہے آپ کی، وہ ہونی چاہیے۔ آگے میں نے ایک لفظ بولا نا کہ آپ کو جو امتحان ہوتا ہے اس کے بعد کی جو اللہ سے محبت ہے، وہ اس کے بعد آپ اللہ کو پہچانتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ اچھا میرا رب یہ ہے، سکون اصل میں مجھے یہاں سے ملنا ہے۔ تو کبھی بھی زندگی میں آپ مایوس نہ ہوں، چاہے آپ کو نظر آ رہا ہو سامنے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، وہ اس کا کام ہے، اس نے کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ آپ کا یہ بھروسہ، آپ کا یقین ہونا چاہیے۔